اور صدقیہ بن یوسیہ جس کو شاہ بابل نبوکدنضر نے ملک یہودہ پر بادشاہ مقرر کیا تھا، کونیا بن یویاکیم کی جگہ بادشاہی کرنے لگا، لیکن نہ اس کے ملازموں نے نہ ملک کے لوگوں نے خداوند کی وہ باتیں سنی جو اس نے یرمیہ نبی کی معرفت فرمائی تھیں۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یہوکل بن سلمیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کی معرفت یرمیہ نبی کو کہلا بھیجا کہ اب ہمارے لیے خداوند ہمارے خدا سے دعا کر۔ ہنوز یرمیہ لوگوں کے درمیان آیا جایا کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی اسے قید خانہ میں نہیں ڈالا تھا۔ اس وقت فرعون کی فوج نے مصر سے چڑھائی کی، اور جب کسدیوں نے جو یروشلم کا محاصرہ کیے تھے اس کی شہرت سنی تو وہاں سے چلے گئے۔ تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم شاہ یہودہ سے جس نے تم کو میری طرف بھیجا کہ مجھ سے دریافت کرو، یوں کہنا کہ دیکھ، فرعون کی فوج جو تمہاری مدد کو نکلی ہے اپنے ملک مصر کو لوٹ جائے گی، اور کسدی واپس آ کر اس شہر سے لڑیں گے اور اسے فتح کر کے آگ سے جلائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب نہ دو کہ کسدی ضرور ہمارے پاس سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ نہ جائیں گے۔ اور اگرچہ تم کسدیوں کی تمام فوج کو جو تم سے لڑتی ہے ایسی شکست دیتے کہ ان میں سے صرف زخمی باقی رہتے، تو بھی وہ سب اپنے اپنے خیمہ سے اٹھتے اور اس شہر کو جلا دیتے۔ اور جب کسدیوں کی فوج فرعون کی فوج کے ڈر سے یروشلم کے سامنے سے کوچ کر گئی تو یرمیہ یروشلم سے نکلا کہ بنیامین کے علاقے میں جا کر وہاں لوگوں کے درمیان اپنا حصہ لے۔ جب وہ بنیامین کے پھاٹک پر پہنچا تو وہاں پہرے والوں کا دروغہ تھا جس کا نام عزیہ بن سلمیہ بن حنانیہ تھا، اور اس نے یرمیہ نبی کو پکڑا اور کہا کہ تو کسدیوں کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ تب یرمیہ نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں کسدیوں کی طرف بھاگا نہیں جاتا ہوں۔ پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ پس اریا یرمیہ کو پکڑ کر عمرہ کے پاس لایا، اور عمرہ یرمیہ پر غضبناک ہوئے اور اسے مارا اور یونتن منشی کے گھر میں اسے قید کیا، کیونکہ انہوں نے اس گھر کو قید خانہ بنا رکھا تھا۔ جب یرمیہ قید خانہ میں اور اس کے تہہ خانوں میں داخل ہو کر بہت دنوں تک وہاں رہ چکا تو صدقیہ بادشاہ نے آدمی بھیج کر اسے نکلوایا اور اپنے محل میں اس سے خفیہ طور سے دریافت کیا کہ کیا خداوند کی طرف سے کوئی کلام ہے؟ اور یرمیہ نے کہا کہ ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تو شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ بادشاہ سے کہا کہ میں نے تیرا اور تیرے ملازموں کا اور ان لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے مجھے قید خانہ میں ڈالا ہے؟ اب تمہارے نبی کہاں ہے جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے تھے کہ شاہ بابل تم پر اور اس ملک پر چڑھائی نہیں کرے گا؟ اب اے بادشاہ میرے آقا، میری سن، میری درخواست قبول فرما اور مجھے یونتن منشی کے گھر میں واپس نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں مر جاؤں۔ تب صدقیہ بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے یرمیہ کو قید خانہ کے صحن میں رکھا اور ہر روز اسے نان بائیوں کے محلہ سے ایک روٹی لے کر دیتے رہے جب تک کہ شہر میں روٹی مل سکتی تھی۔ پس یرمیہ قید خانہ کے صحن میں رہا۔ آمین۔